السلام علیکم۔ آج توبہ کے متعلق توبہ کا کیا مقام ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو ترمذی شریف نے اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر ابن آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، بہترین خطا کار، بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جو زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے سوائے انبیاء کے، کہ انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان بھی، کوئی ابن آدم بھی خطاؤں سے پاک نہیں ہے۔ ہر بندہ خطا کرنے والا، گناہ کرنے والا ہے، لیکن آپ نے بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے، خطا کار وہ ہے جو اللہ کے ہاں زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی قدرت میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے، اللہ تمہیں لے جائیں گے کسی اور جگہ پر، پھر کسی اور مخلوق کو پیدا کریں گے جو گناہ بھی کریں گے، پھر توبہ کریں گے، اللہ سے استغفار کریں گے۔ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ یعنی کہ گناہ کرنا انسان کا ایک شیوا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ پر نادم ہونا، پشیمان ہونا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا، یہ انسان کا خاصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اپنے اس بندے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو مومن ہو، جو بہت فطروں میں مبتلا ہو جائے، پھر اللہ سے توبہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو مومن ہو، اہل ایمان ہو، جو بہت فطروں میں مبتلا ہو جائے، پھر اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اور ایک مشہور حدیث ہے جس میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گناہوں کی تختی ایسے صاف کر دی جاتی ہے، ایسے دھو دی جاتی ہے کہ جب تختی پر کوئی چیز لکھی جائے پھر اس کو دھو دیا جائے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اس طرح جو آدمی گناہ کرے، گناہ کے بعد سچی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اٹھایا جائے گا، اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، وہ شرما رہا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں گے اپنے گناہوں کو پڑھ، وہ اٹھے گا، اپنے وہ گناہوں کے بچے کو پکڑے گا، پھر نامہ اعمال کو اٹھائے گا، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہے ان کو پڑھنا شروع کر دے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا اور بڑے بڑے گناہ وہ چھوڑتا جائے گا یا صرف نظر کرتا جائے گا کہ گویا کہ اس نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا چھوٹے چھوٹے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائیں گے، اے میرے بندے، جتنے گناہ تو نے گنے ہیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، اور ان کے بجرے میں نے نیک اعمال تیرے نامہ اعمال میں ڈال دیا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ، ابھی تو میں نے بڑے بڑے گناہ پڑھنے ہیں، پہلے تو ڈر رہا تھا نا، کہیں بڑے گناہ، اللہ تو جانتا ہے، اللہ کے علم میں تھا نا کون سے گناہ کیے ہیں، کیا کیے ہیں، اللہ کے تو علم میں تھا، لیکن وہ شرما رہا تھا یا صرف نظر کر رہا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو معاف کر دیا، اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش کہ میں یہ بڑے بڑے گناہ بھی پڑھ دوں، یہ بھی معاف ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے، صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئیں، حالانکہ آپ کا وتیرہ یہ نہیں تھا، آپ جب کبھی مسکراتے تو آپ مسکراتے، یعنی آپ کے سامنے والے دانت ظاہر ہوتے، آپ کبھی کھل کھلا کر نہیں ہنستے تھے۔ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور اس کو دھتکار دیا، تو اس نے قسم اٹھائی، فبعزت، جس کو صحیح احادیث کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے اور قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، فبعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ تو نے تو مجھے جنت سے نکال ہی دیا ہے، لیکن میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ دیکھیے شیطان ہے، قسم اٹھا رہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، فبعزتک،
قرآن مجید میں آیا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ میں تیرے جلال کی قسم کھاتا ہوں، میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، یا اللہ میں تیرے غلبے کی قسم کھاتا ہوں، تیرے قدرت کی قسم کھاتا ہوں۔ شیطان ہو کر بھی اللہ کی قسم کھاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہم جب قسمیں اٹھاتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کس قسم کی ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، ایسی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ جن سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے میرے رب میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ہاں تیرے جو خالص بندے ہوں گے وہ مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے، ورنہ میں تمام بنی آدم کو میں گمراہ کروں گا، کیونکہ میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے جہنم میں جانا ہے، میں اکیلا تو نہ جاؤں نا، میں ساتھ ان کو بھی لے کر جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی سانس اٹک نہ جائے۔ جب سانس اٹک جاتی ہے تو غر غر کی آواز آتی ہے۔ تو حدیث کے اندر یو غر غیرو کے الفاظ آئے ہیں کہ اس کی آخری جب اس کی سانس نکل جاتی ہے تو گلے میں آ کر اٹک جاتی ہے، وہاں سے غر غر کی آواز آتی ہے۔ وہ آخری وقت ہوتا ہے، انسان کے آخری سانس تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ توبہ کا دروازہ اتنا چوڑا ہے، اتنا بڑا ہے، جس کو اللہ نے کھول رکھا ہے، جس کو عبور کرنے کے لیے سال ہاں سال لگ جاتے ہیں، اتنا بڑا توبہ کا دروازہ ہے۔ اور یہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہاں دو وقت ہیں، جب قیامت کی آخری نشانی ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع کرے گا، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ قرب قیامت کی آخری نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ وہ وقت ہے اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی کہ اس وقت تمام انسانوں کی جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب قیامت کی یہ نشانی ظاہر، یہ ہے اجتماعی طور پر۔ اور ہر ایک نفس نفسی پر جب انسان کا آخری سانس ہو کہ جب غر غر کی آواز پیدا ہو جائے، یعنی آخری سانس گلے میں جا کر اٹک جائے، وہ انسان کا آخری سانس ہوتا ہے، اس وقت تب جو وہ وقت نزا ہے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انسان جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 80 سال 90 سال گناہ کرتا رہا، 90 سال کی عمر میں آ کر سچی توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کو اس کے بدلے میں نیکیوں کا ادراج بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ بڑا سخی ہے کہ جب کوئی آدمی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ تو توبہ کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی جگہ متعین نہیں ہے، کوئی طریقہ متعین نہیں ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں خیال آیا یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں معافی مانگتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرنے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے وہ اس گناہ کا اقرار کرے، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے اکیلا کر دیا، سب دنیا کر رہی ہے۔ جب تجھ سے گناہ ہوا ہے، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس گناہ کا اقرار کرے، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط یہ ہے اس گناہ کا اعادہ دوبارہ نہ کرے، یعنی اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے۔ اگر یہ 3 شرطیں ہوں گی اس کی توبہ قبول ہو۔ لیکن اگر توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ سرزد ہو جائے کچھ عرصے کے بعد، انسان ہے، شیطان ہے، ہر وقت اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر وقت ہر جگہ پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو پھسلا دیا، پھر وہ گناہ کر بیٹھا، پھر وہ سچی توبہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توبہ کرنے کی دعا بتلائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور کائنات کا نگران ہے، میں اسی کے سامنے تائب ہوتا ہوں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں، دو رکعت نفل ادا کریں، خلوص دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس توبہ سے بہت راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی، سچی توبہ کرنے کی، اپنے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔